बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे आर्मी अदालतों से और आर्मी हिरासत से जो 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलज़मान हैं और कारकुनान हैं उनको रिहा कर दिया गया है। उसकी तफसील सामने आ गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि उनकी जानिब से जो वहाँ पर उनके साथ जो बीती गई है, आप बीती जो बयान की गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो आर्मी हिरासत में। जबकि दूसरी जानिब जो 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक एक बड़ा फ़ैसला किया गया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की तैनातियाँ पार्लियामेंट के अंदर हुई हैं, बड़ी तैनातियाँ, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी सिफारती कामयाबी मिली है पाकिस्तान को और ये बड़े अरसे बाद पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। स्पेशल जो नॉर्वे और उन ममालिक में जाते हैं स्टडी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और वहाँ जो काम करने वाले लोगों के लिए, ताजर, तलबा और जो रिसर्चर हैं उनके लिए खुशखबरी है कि नॉर्वे की जो नेशनल थ्रेट असेसमेंट 2024 की फहरिस्त से पाकिस्तान को निकाल दिया गया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक नॉर्वे की पुलिस सिक्योरिटी सर्विस मुल्क के लिए कौमी ख़तरा बनने वालों की असेसमेंट सालाना बुनियादों पर करती है, जिसका असर वीज़ा पॉलिसी पर भी पड़ता है। पाकिस्तान भी नॉर्वे की पुलिस सिक्योरिटी सर्विस की नेशनल थ्रेट असेसमेंट में शामिल था, जिसकी वजह से नॉर्वे में पाकिस्तानी तलबा और मुहक्किकीन को मुश्किलात का सामना रहता था। ताहम रवां बरस की फहरिस्त से पाकिस्तान को निकाल दिया गया है। ये एक बड़ी सफारती कामयाबी है क्योंकि नॉर्वे की कौमी ख़तरे की फहरिस्त से नाम खारिज होने का मतलब पाकिस्तानी तलबा और ताजरों का तशख़्ख़ुस और एतमाद बहाल होना है और इससे भारत का जो मनफी प्रोपेगेंडा था वो भी ज़ायल हो गया था। जब पाकिस्तान का नाम शामिल किया गया था तो भारत ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की थी। नॉर्वे की पुलिस सिक्योरिटी सर्विस की नेशनल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में इंटेलिजेंस, तख़रीब कारी, दहशतगर्दी वाले हथियारों के और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव और सरकारी एहलकारों को लाहक ख़तरात से मुतल्लिक मुमकिन ख़तरात की निशानदही की जाती है। और ये एक ऐसी उनकी जानिब से एक उन्होंने अथॉरिटी बनाई हुई है जो इन सारे मामलात को देखती है और उसके बाद उन ममालिक के, ये पाकिस्तान के अलावा और भी मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया था और अब पाकिस्तान को कौमी ख़तरे की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। दूसरी तरफ जो इंतहाई अफसोसनाक खबर है वो पाकिस्तान में महंगाई 50 साल रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, उसके बाद फिर निगरान हुकूमत थी और अब दोबारा PDM 2 है, तो उसमें जो पाकिस्तान में 1974 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई अब पाकिस्तान में है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे ने महंगाई को 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में रवां माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद सबसे ज़्यादा रही है। आलमी बैंक ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे को महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह करार दिया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई की शरह पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह दावा किया गया है कि रवां माली साल 2024 की पहली छमाही में महंगाई 1974 50 साल के बाद सबसे बुलंद तरीन सतह पे रही है, जिसका सबसे बड़ी वजह बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में तवानाई की महंगाई 50% से बढ़ गई है, जिससे पैदावारी लागत में काफ़ी इजाफा हुआ है। माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में तवानाई की अफरात ज़र 50% रही, जो गुज़श्ता साल इसी अरसा में शहरी इलाकों में एनर्जी जो इन्फ्लेशन थी वो 46.6% थी। पाकिस्तान में रवां माली साल के पहली छमाही में औसत महंगाई 28.28% रही। गुज़श्ता साल इसी अरसा में पाकिस्तान में औसत महंगाई 25% थी। आलमी बैंक के मुताबिक रुपये के कदर में इस्तेहकाम, फसलों की पैदावार में इजाफे के बावजूद महंगाई बढ़ी है। आलमी मार्केट में कीमतों पर दबाव में कमी के बावजूद भी महंगाई में इजाफा हुआ है। अब आपने देखा है कि हमारा पूरा मालो मता और पूरी फैमिली और पूरी जो काबीना और उसके लोग और रिश्तेदार और दूर दूर के रिश्तेदार, वो तमाम के तमाम लोग सरकारी अखराजात पर जाते हैं। वो भले बैरून मुल्क जाएं, वो उम्रे करने जाएं, वो मुख्तलिफ ममालिक में जाएं, किसी एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पूरी का पूरा फैमिली साथ होती है। तो ये एक हमारे मुल्क की बदकिस्मती है और उसकी बेहतरी के लिए कोई कुछ भी नहीं किया जा रहा मौजूदा इस रजीम की जानिब से। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो ये है कि मिलिट्री कस्टडी में मौजूद 20 अफराद को रिहा कर दिया गया है।
کل سے یہ رہائی کا سلسلہ شروع ہوا جو 20 افراد کی حد تک آج کمپلیٹ ہوا ہے۔ یہ تمام افراد راولپنڈی سے ان کو GHQ حملہ کیس میں رہا ہوئے ہیں، ملتان سے رہا ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو خیبر پختونخوا میں بھی رہا ہوئے ہیں۔ لاہور سے 28 افراد ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں 28 افراد ہیں جو رہا ہونے والوں کا تعلق مختلف شہروں سے ہے، لیکن جن کا تعلق ایک تو کوٹ لکھپت میں وہ ہیں جو سویلین عدالتوں میں ہیں، اور جو لاہور میں آرمی کی حراست میں ہیں ان میں سے بھی کوئی رہا نہیں ہوا۔ اور 9 مئی کے کیسز میں اب کافی لوگ ہیں جو میاں والی میں بھی، گجرانوالہ میں بھی، فیصل آباد میں، اور باقی جو آرمی حراست میں جن کی عیدیں جیل میں گزریں گی۔ اب اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت ہے اس کی جانب سے یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ کی جانب سے ذاتی حیثیت میں غیر قانونی طور پر جو پابند سلاسل تھے، یہ 34 خاندان تھے جو ملٹری کسٹڈی میں تھے۔ 9 مئی کے 8 شہداء ہیں اور 8 فروری کے سانحہ شانگلہ کے 2 نوجوان شہیدوں کے گھروں پر عید پیکج پہنچا دیا گیا ہے علی امین گنڈاپور اور PTI کی ذاتی حیثیت میں۔ اور جعلی مقدمات کی تفصیلات بھی ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اکٹھی کر لی ہیں۔ PTI کا یہ کہنا ہے کہ ابھی علی محمد خان کے خلاف ایک پشاور ہائی کورٹ میں کیس تھا، تو وہاں پر جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا تھے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو مقدمہ تھا اس کو واپس لے لیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت کے خلاف مقدمات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف بہت زیادہ مقدمات تھے، اب وہ سارے کے سارے مقدمات واپس لینے کے لیے باقاعدہ طور پر پروسیکیوشن کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ کمیٹی ان سارے معاملات کو دیکھے گی۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 2-4 وقوعے ہیں وہاں تو سمجھ آتی ہے، جیسے اگر ہم صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی بات کریں، ہم مان لیتے ہیں کہ وہ لاہور کی حد تک یا جو جناح ہاؤس حملہ کیس میں یا وہ زمان پارک کے باہر کو توڑ پھوڑ کا مقدمہ تھا، ہم مان لیتے ہیں کہ وہاں پر وہ موجود تھے، لیکن اب کو یہ کہے جی کہ وہ قمر مشانی میاں والی میں موجود تھیں اور وہاں بھی کوئی معاملہ ہوا، وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ نون لیگ کا آفس پر کو حملہ ہوتا ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پر بھی موجود تھیں، تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کی پوری کی پوری پروسیکیوشن کو مزید خراب کرتی ہیں۔ محسن بیگ جیسے صحافی کہتے ہیں کہ جی آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، تو یہاں تو جنہوں نے IPP میں جنہوں نے شمولیت اختیار کی، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، ان کو تو کلین چٹ دے دی گئی، تو پھر اس کے بعد اور کیا بات رہ جاتی ہے؟ آپ کیسے اس بیانیہ کو، یا اس کے بعد کل عمران خان کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور اس کے بعد پھر کامران شاہد اور سلیم صافی اور باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی والوں کو معافی نہیں ملے گی اور کسی صورت کوئی معافی کا چانس نہیں ہے اور امکان نہیں ہے جب تک وہ عام معافی نہیں مانگتے، یعنی عمران خان معافی نہیں مانگتے اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اس وقت تک جو 9 مئی کے معاملات ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے۔ یہ ان صحافیوں کو جو اپنے آپ کو مبینہ طور پر ترجمان کہتے ہیں ان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے۔ اب یہ ملٹری کسٹڈی سے یہ 20 لوگ ہیں یہ رہا ہوئے ہیں، اور اب جو ایک یہ بھی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے یا سابق چیف جسٹس کی جانب سے پٹیشن دائر کر دی گئی تھی، اس کی وجہ سے اسٹے آرڈر رہا، اگر یہ اسٹے آرڈر نہ ہوتا تو یہ لوگ جو آج رہا ہوئے ہیں یہ 6 ماہ پہلے بھی رہا ہو سکتے تھے۔ اب اصل میں تو سوال تھا آرمی عدالتیں کیا آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ایک لیگل سوال تھا جس کے اوپر یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ تھا، اور اب اس میں جو 10 ماہ ملٹری کورٹ کے ٹرائل کا سامنا کرنے والے محمد ادریس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہمیں گرفتار کیا گیا، وہ اپنا جب تعارف کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں میونسپل کارپوریشن میں 22 سال سے، راولپنڈی میونسپل کارپوریشن میں 22 سال سے میں ملازمت کر رہا تھا، اور گرفتاری کے بعد مجھے سرکاری محکمے نے برطرف کر دیا، جس فیصلے کے خلاف وہ قانونی فورم سے رجوع کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آفس سے چھٹی ہوئی تو میں جب واپس آ رہا تھا تو GHQ کے باہر جو وہاں پر گیدرنگ تھی یا احتجاج ہو رہا تھا، تو میں بھی وہاں کچھ دیر کے لیے رک گیا، شاید میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے 1-2 کال بھی کی، اور کہتے ہیں کہ میں نے ویڈیو بھی بنائی، اور اس ویڈیو کی وجہ سے چونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے بھی TLP کے اور مختلف دھرنے اور احتجاج ہوئے تو ہمارے جو میونسپل کارپوریشن کے لوگ تھے ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، وہ ویڈیوز بناتے تھے کہ کہاں کو نقص امن کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، تو میں تو اس طرح کی ویڈیو بنا رہا تھا اور مجھے گرفتار کیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا اور ہمارے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا گیا اور ہمیں اچھے ماحول میں رکھا گیا، اور ہمارے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ GHQ گئے تھے
ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اب اس بات پر افسوس کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ بھلے وہ ان انٹینشنلی گئے ہیں لیکن ان کو افسوس ہے کہ ان کو یہ نہیں جانا چاہیے تھا، اور انہوں نے ساری تفصیلات رکھی ہیں سامنے۔ باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان رہا ہوئے ہیں خیبر پختونخوا سے، ان کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ انہوں نے جو کمٹمنٹ تھی اور ان کی جانب سے بھی کوئی تشدد اور اس طرح کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے جو سامنے آیا ہے، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بیرسٹر علی ظفر صاحب کو مقرر کر دیا گیا ہے اور پارلیمانی لیڈر مقرر کیا گیا ہے اون عباس بپی کو۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ہونے تک چیئرمین کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہے۔ بیرسٹر گور علی خان کا کہنا تھا کہ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، ہمارے خلاف کارروائیاں بند کی جائیں اور ہم ہر صورت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے سینٹ میں یہ بڑی تقرریاں کر دی ہیں، اپوزیشن لیڈر کے لیے علی ظفر اور پارلیمانی لیڈر کے لیے اون عباس بپی کا نام عمران خان نے اس کو منظور کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مزید جو تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔